اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ اس نشست میں ہم ذکر الہی کی فضیلت و برکات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ حدیث مبارکہ ان کا ترجمہ پیش کریں گے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کی فضیلت و برکات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ طے کرتا ہوں، ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں بھی اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا دوڑنا یا 2 بازو ہونا مقصد یہ ہے کہ اس سے بڑھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں رسپانس کرتا ہوں، جتنا میری طرف کوئی ذکر کی جتنا قرب اختیار کرے گا اس سے زیادہ بڑھ کے میں اس کی طرف اس بندے کو اپنا قرب عطا کروں گا، ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت، دونوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، 4 طرح سے ان کا اکرام ہوتا ہے۔ ان کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رحمت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور تیسرا ان پر سکون و اطمانیت یعنی ایک خاص قسم کی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے جو ان کے دلوں کے اوپر اس کا نزول ہوتا ہے، اور چوتھا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ میں حاضرین میں کرتے ہیں، جیسے ہم ادھر بندوں میں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں پھر کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کی اتنی شان ہے، اگر ایک آدمی پوری دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو اس کو قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ معاف کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا اعمال نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے یہاں بہتر اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، یہاں تک کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ امر اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں انہماک سے کرتا رہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہر وقت ذکر الہ سے
تر رہنی چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں ایسے ہے کہ تو موت اس حالت میں آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی ہر وقت زبان پہ تو اللہ کے ذکر کو جاری رکھ، یہ سارے اعمال سے تیرے سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ ذکر کی محفل 20 لاکھ بری محفلوں کا کفارہ ہوتی ہے، چاہے وہ محفل چھوٹی ہو، چند کلمات اس میں پڑھے جائیں جس میں کچھ لوگ مل کے اللہ کا ذکر کریں۔ اور دنیا کی محفل کیا ہے کہ جیسے 2 یا 2 سے زیادہ آدمی آپس میں بیٹھیں، دنیا کی باتیں کریں جس میں نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو وہ ایک بری محفل لکھی جاتی۔ ایسی 20 لاکھ محفل ہو جائیں آدمی کی، اور دوسری طرف ایک اللہ کے ذکر کی محفل میں شمولیت اختیار کر لے تو ساری محفلوں کا جو بری محفلیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے، یعنی درجے میں بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا۔ مجاہد تو ہیں اور بھی مجاہد ہیں، لیکن ان میں وہ بھی جہاد کرتا ہے لیکن ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس لیے اس کا درجہ ان سے زیادہ ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، روزے داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے، جو ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے، یعنی سبقت لے گئے نیکیوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل درست ہے۔ حضرت ابو جواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جوازہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں کہ ابھی ایسے ہی بس یہ دنیا کو دکھاوے کے لیے ذکر کرتا ہے، اتنا زیادہ ذکر کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہوئے جو آخری بات کی وہ یہ تھی، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تو فوت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور انہیں جنت کے بلند درجات میں وہ داخل کر دے گا، یعنی اپنے پلنگوں پر بیٹھے ہیں، ہاں جی، اور مزے بھی لے رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں بلند درجے عطا فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے ابن آدم کے دل پر اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اگر وہ بھول جائے تو وہ اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، یہی وسوسہ ڈالنے والا خناس ہے۔ حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا گناہوں کو چھوڑ دے، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، فرائض کی پابندی کر، یہ سب سے افضل جہاد ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتی۔ اب یہ کثرت ذکر کیسے ہوگا؟ زبان سے ہر وقت کرتا رہے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا ذکر خفی ہے، جو قلبی ذکر کے ساتھ منسلک ہے، یا جو جسم الوجود میں لطائف ہیں، جب وہ ذاکر ہو جاتے ہیں تو پھر ہمہ وقت وہ آدمی اپنے ذکر میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کثرت ذکر رہتی، چاہے سویا ہو چاہے جاگتا ہو۔ الحمدللہ کہ شیخ کی نسبت حاصل ہو جائے اور وہ تیرے دل کو اور تیرے لطائف کے اوپر تجھے ذکر دے دے، تو پھر تو دیکھ کیسے مزہ آتا ہے، دن رات صبح و شام ہر وقت ذکر میں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، ایسے ہوتا ہے جیسے ایک گاڑی کو آپ سٹارٹ کر کے کھڑی کر دو نا، اس کے انجن کی ایک تھرتھراہٹ ہوتی، ایسے ذاکر کے سینے میں اس طرح کا ذکر کی ہر وقت جو تھرتھراہٹ رہتی ہے۔ صرف یہ کہ اپنے شیخ سے جو یعنی اس سے ملاقات جاری رکھے، اس میں جب کمی آ جاتی ہے پھر ذکر میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے برتنوں کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ جب شیخ اپنی نظر تیرے پہ کرتا ہے، تیرے دل کے اندر جو زنگ ہوتے ہیں سارے دھل جاتے ہیں، اس میں ذکر الہی کا نزول ہو جاتا ہے، پھر بندے کا دل ذاکر ہو جاتا ہے، پھر وہ ہمیشگی والے ذکر میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کی مشقت سے عاجز ہو، یعنی زیادہ عبادت بھی نہ کر سکتا ہو، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہو اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہو، تو پھر کیا کرے؟ اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یعنی پھر اگر یہ اتنی سخت عبادت نہیں کر سکتا، پھر ذکر کرتا جائے، ذکر کرتا جائے، اس سے بھی اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک آدمی کے دامن میں درم ہو، یعنی مفہوم اس طرح کہ ایک آدمی مشرق سے چلے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا آ رہا ہے، درم دینار دیتا آ رہا ہے، لوگوں کو تقسیم کرتا ہے۔ ایک دوسرا مغرب سے چلتا ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو وہ فضیلت میں ذکر والا درجے میں اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے زیادہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو مخارق نے بیان کیا ہے، فرمایا معراج کی رات میں ایک آدمی پاس سے گزرا، وہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہنے والے نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں معلق رہتا تھا، یعنی مسجد کے ساتھ ہی لگا رہتا تھا، اور اس نے اپنے والدین کو کبھی گالی نہیں دی۔ 3 عمل وہ اس نے کیے، اس وجہ سے اللہ کے نور کے بیچ میں ایسے تھا کہ جیسے وہ نور میں نہلایا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے عرش کے نور میں۔ کیا عمل کرتا تھا؟ ایک تو وہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، مسجد میں اس کا دل لگا رہتا تھا، یعنی نکلا آیا پھر مسجد، پھر گیا مسجد، آیا پھر مسجد ہے جی۔ تیسرا یہ کہ اس نے والدین کی فرمانبرداری کرتا رہا، انہیں کبھی گالی گلوچ نہ کری، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب کون سا شکر تیری شان عظیم کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میری شان یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ مجھے اپنا کو ذکر عطا کر جس میں جس کے ساتھ تجھے یاد کروں۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ تو سارے لوگ ہی کرتے ہیں، مجھے تو خاص اپنا ذکر عطا فرما۔
اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر، اس لیے کہ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے میں زمین و آسمان سب کچھ، یعنی جو کائنات ہے، جنت دوزخ زمین اسباب جو بھی اس میں اس طرف رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے، اس کو ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑو کیونکہ وہ شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ بیماری ہے۔ ذکر میں شفا ہے، دنیا کی باتوں میں بیماری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدمی کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اسے عذاب سے نجات دلوانے والا نہیں۔ لوگوں نے کہا ابو عبد الرحمن جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہاں تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی تلوار سے اتنے بار کرے کہ وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فرمایا ہے اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا۔ سفیان ثوری نے حضرت ذوالنورین مصری رحمہ اللہ سے ذکر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا ذکر یہ ہے کہ ذاکر معرفت الہی میں اس قدر محو ہو جائے کہ اسے ذکر کی خبر ہی نہ ہو۔ ذکر کی محافل جب قائم ہوتی ہیں، جب لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو جب ذکر کا محفل کا اختتام ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، لوگ ابھی اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو منادی کرنے والا یہ منادی کرتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے ذاکرین تمہیں خوشخبری ہو، تمہاری اللہ نے بخشی فرما دی اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مفہوم ہے حدیث پاک کا، فرمایا کچھ لوگوں کا یعنی قیامت والے دن اس طرح ان کا انجام ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے اطمینان ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا، تمکنت کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نبی ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کیا گیا یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شہید ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف قبیلوں اور مختلف یعنی اپنے جو ان کی قومیں ہیں، قبیلے بھی مختلف ہوں گے اور قومیں بھی مختلف ہوں گی، ایک جگہ اکٹھے ہوں گے اور پھر اللہ کا ذکر کریں گے، یعنی اللہ کے ذکر کے لیے مجالس جو قائم کرتے ہیں، مختلف قبیلوں مختلف علاقوں سے مختلف اس کی آپس میں، اس کے علاوہ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی سوائے اس کے اللہ کے ذکر کے۔ تو جب وہ اللہ کا ذکر اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو اس طرح ان کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ حضرت ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ سوال کیا گیا کہ عارف کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرے اور اس کے حق سے چاٹ نہ ہو، اس کے علاوہ کسی سے محبت بھی نہ کرے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے غفلت دوزخ میں داخل ہونے سے بدتر ہے، یعنی ذکر سے غافل ہونا۔ فرمایا کہ ذکر سے غافل ہونا اس سے بدتر ہے کہ آدمی دوزخ میں چلا جائے۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو، اس طرح یہ کثرت ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن کرو جس طرح کہ اس کے ساتھ اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہت زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ کر دے جو اس کے ذاکرین ہیں، اس کی نسبت ہم سے مل جائے تو پھر ہم بھی ان کی نسبت سے ذکر کرنے والے بن جائیں گے۔
تو ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تو جس کو حاصل ہو جائے وہ بھی اس لحاظ سے بڑی چیز بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہر وقت ذکر کرنے والا بنائے۔ دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں اس ذکر کے ساتھ منسلوک ہیں۔ صبح شام میں اپنے کوئی تسبیحات آدمی اپنے لیے کر لے کہ میں نے 100 دفعہ صبح جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 100 دفعہ میں نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اسی طرح اور جو کلمات ہیں وہ ان کا اپنے اوپر وہ مقرر کر لے، تسبیحات وہ پڑھتا رہے، تو صبح شام ایسے اپنی ایک مقدار مقرر کر لے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم وہ ذکر کے کلمات ان کی فضیلت کے ساتھ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے پر رحم فرمائے، ہمارے معاملات میں بھلائی والا معاملہ فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اس کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔